بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان رات کو سوتے وقت تھوڑی سی دیر اپنے نفس کا حساب لینے بیٹھ جائے اور دن بھر کی کمائی کا حساب لگائے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے اللہ کے احکام پورے کیے اور کتنے کام میں غفلت برتی، فائدہ ہوا یا نقصان، اور سچے دل سے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور پختہ ارادہ کر لے کہ اگر صبح تک زندہ رہا تو پھر گناہ نہیں کروں گا، اور اسی توبہ پر سو جائے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت نئی توبہ کرتا رہے۔ اگر رات میں فوت ہو گیا تو توبہ پر فوت ہوگا، اور اگر زندہ رہا تو نیک اعمال کے لیے خوشی خوشی کمر بستہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک اور دن دے دیا کہ رب کی ملاقات کے لیے تیاری کر لوں، اور جو کچھ زیادتیاں کی ہیں ان کی تلافی کر لوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں۔ انسان کے لیے اس نیند سے بہت فائدہ مند کوئی عمل نہیں، خاص کر جب کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور ان دعاؤں کو استعمال میں رکھا جائے جو سوتے وقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور انہی کو پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے۔ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ اس عمل کی طاقت عطا فرمائے۔ بے شک طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا ایک مہینہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر مر جائے تو جو عمل کرتا تھا ہمیشہ رہے گا، روزی کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہ ہوگا اور فتنوں سے بچ جائے گا۔ ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مر جائے، اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صحابی نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اندر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آئی، قبر والے نے اول سے آخر تک اس سورت کی تلاوت کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تمہیں بطور تحفے کے ایک حدیث نہ سناؤں؟ تم اسے سن کر بہت خوش ہوگے۔ وہ شخص بولا، ضرور سنائیں۔ ہر رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھا کرو، اسے تم بھی یاد کر لو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرا دو، اور اپنے گھر والوں اور پڑوس کے بچوں کو بھی یاد کرا دو، کیونکہ یہ سورت نجات دینے والی ہے اور رب سے جھگڑنے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے رب سے جھگڑے گی۔ اگر وہ جہنم میں ہوگا تو رب سے درخواست کرے گی کہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اس بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب قبر سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات عطا فرمائیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورۃ ملک میرے ہر امتی کے ہر فرد کے دل میں ہو۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30 آیات والی سورت یعنی کہ سورۃ ملک نے اپنے پڑھنے والے کی اس حد تک سفارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ جو پیٹ کے مرض کی وجہ سے مر جائے گا شہید ہوگا، قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور اس کے لیے صبح و شام جنت سے رزق آتا رہے گا۔ عبداللہ بن یشکر سے روایت ہے کہ سلیمان بن دردار خالد بن عرفتہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اے شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا ہے۔ ان دونوں کی خواہش ہوئی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوگا اسے عذاب قبر نہ ہوگا؟ جو مسلمان جمعہ کے روز یا جمعے کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنہ سے بچا لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ جو جمعہ کی رات یا دن کو مر جائے گا وہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور سورۃ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔